أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد، سورت کا رکوع نمبر 4، پارہ نمبر 13۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ۔ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ مشرکین کا مطالبہ نشانیوں کا اور اس کا جواب قسم قسم کے مطالبے کرتے۔ کبھی کہتے کہ یہ کوہ صفا ہے، اس کو سونے کا بنا دیا جائے۔ کبھی کہتے کہ یہاں چشمے جاری کر دیے جائیں پانی کی بڑی قلت تھی۔ کبھی یہ مطالبہ کرتے کہ یہ جو پہاڑ ہیں مکہ مکرمہ کے دائیں بائیں اور ہر طرف، ان پہاڑوں کو ختم کر دیا جائے تاکہ زمین ہموار ہو جائے اور ہم کھیتی باڑی کریں اور کاشتکاری کریں۔ ایسے عجیب معاملے اور مطالبے نشانیوں کے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر کہتے ہیں، لولا انزل علیہ، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر، آیت نشانی، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، وہ نشانی جس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ نشانیاں تو اللہ پاک نے بڑی نازل فرمائی، لیکن وہ اپنی مرضی کی نشانی کا مطالبہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ان کے مطالبے کے مطابق نشانی اتاری جائے تو وہ اتار دی جاتی ہیں، لیکن اگر پھر بھی انہوں نے ایمان قبول نہ کیا تو پھر ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا جائے گا، توبہ اور رحمت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔
اگر ان کے سوال کے مطابق معجزہ اور نشانی دکھا دی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے پاک پروردگار، ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھا جائے۔ قل ان اللہ یضل من یشاء، فرما دیجئے کہ بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، جو گمراہی کے اسباب کو اختیار کرتا ہے اس کو گمراہ کر دیا جاتا ہے۔ وَيَهْدِي، اور وہ ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کا بھی ایک قانون ہے، الیہ، اپنی طرف، من اناب، جو رجوع کرے، جو رجوع کرتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے، اور جو رجوع نہیں کرتا اسے ضلالت اور گمراہی مل جاتی ہے۔ اناب، رجوع۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اطمینان پاتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اللہ، خبردار، آگاہ رہو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے مومن کو اطمینان اور سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ کلام اللہ ہے اور ذکر اللہ ہے۔ اور روح کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، آپ فرما دیجئے روح کیا ہے؟ امر ربی ہے، اور تمہیں تھوڑا علم ملا ہے۔ روح امر اللہ، اور یہ کلام اللہ اور ذکر اللہ، اور روح جو امر اللہ ہے اس کو اطمینان کہاں سے ملتا ہے؟ ذکر اللہ سے اور کلام اللہ سے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں جو بے دین ہیں، نشہ کریں گے تو سکون مل جائے گا، یا کچھ برائی کرنے والے، بدکاریوں والے، بدکاری میں سکون ہے۔ اللہ رب العزت نے سکون صرف روح اللہ کے لیے کہاں رکھا ہے؟ کلام اللہ میں اور ذکر اللہ میں۔ روح کیا ہے؟ امر اللہ ہے، اور یہ ذکر اللہ ہے۔ اللہ، آگاہ رہو، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو سکون ملتا ہے، دل اطمینان پاتے ہیں۔ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح، طوبی لہم، ان کے لیے خوشحالی ہے، طوبی، خوشحالی ہے، وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے، اچھا ٹھکانہ ہے۔ طوبیٰ جو ہے اس کی تفسیر میں یہ بھی مروی ہے کہ شجرۃ فی الجنہ، یہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے۔ طوبیٰ بشارت ہے، مبارک ہے اور خوشحالی ہے۔ طوبیٰ لہم وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں، ان فی الجنۃ لشجرۃ یسیر الراکب فی ظلھا مئۃ عام لا یقطعھا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلے گا، مئۃ عام، 100 سال، لا یقطعھا، مگر اس کا سایہ ختم نہ ہوگا،
صحیح البخاری حدیث نمبر 6552 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2827۔ یہ ہے طوبیٰ، درخت، شجرۃ فی الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی، اور اس حدیث کا مقام احادیث کے اندر وہی ہے جو آیات میں آیت الکرسی کا مقام ہے۔ پورے قرآن کریم میں سب سے زیادہ جو فضیلت والی آیت کریمہ ہے وہ آیت الکرسی ہے، اور احادیث میں کل احادیث صحیحہ کی تعداد 15,000 کے قریب ہے۔ تو 15,000 میں سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ جو فضیلت والی حدیث ہے، جسے حدیث میں وہ مقام ہے جو آیتوں میں آیت الکرسی کا مقام ہے، اس کے اندر اللہ کی 10 صفتوں کا بیان ہے۔ حدیث پاک میں آیت الکرسی میں بھی اللہ تعالیٰ کی 10 صفات کا تذکرہ ہے۔ تو اس حدیث پاک میں خاصی لمبی حدیث ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انسان اور جن سارے کے سارے اس میں زندہ بھی آ گئے اور مردہ بھی آ گئے، پہلے بھی پچھلے بھی، جن بھی انسان بھی، زندہ بھی مردہ بھی، سارے کے سارے، قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، سارے میدان میں کھڑے ہو جائیں، فسالونی، اور مجھ سے سوال کریں۔ کوئی دعا کرتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، کوئی مطالبہ کرتا ہے، ہر کوئی۔ فَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، تو ہر انسان کو اس کا جو سوال ہے وہ میں دے دیتا ہوں، جو مانگا، جو دعا کی، جو مطالبہ کیا۔ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِ شَيْئًا، یہ ہر ایک کے سوال کو پورا کرنا اور اس کی دعا کو قبول کرنا، جو مانگا ہے دے دینا، سارا کام کرنے سے میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ پھر مثال بیان کی، الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، ایک سوئی لے لو، اسے سمندر میں داخل کرو، سوئی لے کر سمندر میں داخل کرو، سمندر میں داخل کر کے پھر اسے نکال لو، تو پھر دیکھو کہ سمندر میں کتنی کمی آئی ہے۔ اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے درخت تیار کیے ہیں ایمان والوں کے لیے، طوبیٰ لہم، بڑے اچھے اور خوشحالی اور مبارک اور بشارت، یہ جو حدیث قدسی ہے، یہ صحیح مسلم شریف باب البر والصلہ حدیث نمبر 2577 جو حدیث قدسی ہے، جو سب سے زیادہ فضیلت والی حدیث پاک ہے۔ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو، آپ سے پہلے بھی رسول آئے، اسی طرح آپ کو بھی بھیجا، فی امتن، اس امت میں، قد خلت من قبلہا اس سے پہلے بھی کئی امتیں گزر چکی ہیں، اور آپ کے بھیجنے کا مقصد 2 طریقوں سے ہے۔ نمبر 1، تلاوت آیات، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنا، یہ ایک مقصد ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے، اور دوسرا ہے دعوت اللہ،
تبلیغ پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے دو مقصد اس آیت کریمہ میں بیان ہوئے، تلاوت آیات اور دعوت اللہ۔ اللہ کے فضل سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کما حق ہو ادا کر دیا، اور اس کے بعد جب پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس دار فانی سے تشریف لے گئے، صحابہ نے یہ کام کیا، تلاوت آیات کا اور دعوت اللہ کا۔ پھر تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین کرام نے، مفسرین نے، علماء نے، آج بھی اللہ کے فضل سے ایسے شخص، اللہ کے بندے اور رب کی بندیاں موجود ہیں جو یہ دونوں کام کر رہے ہیں، تلاوت آیات اور دعوت اللہ، باللیل والنہار، رات کو بھی دن کو بھی، لیلم و نہارا۔ اور انشاءاللہ پاک پیغمبر علیہ السلام کا یہ مشن تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ آپ کا پہلا مقصد لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي، تاکہ آپ پڑھیں، تلاوت کریں۔ لِتَتْلُوَ، واو کے بعد الف ہے، الف کے اوپر گول دائرہ ہے، معنی کیا ہے کہ یہ الف پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ الَّذِي أَوْحَيْنَا، جو ہم نے وحی کی، الیکا، آپ کی طرف، وَهُمْ، اور وہ کافر، یکفرون بالرحمن، کفر کرتے ہیں رحمان کا۔ اللہ تعالیٰ کا جو پیارا نام ہے رحمان، اس سے بڑی ان کو نفرت تھی، توبہ استغفر اللہ۔ مشرکین مکہ کو کہتے تھے وَمَا الرحمن، رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، اللہ پاک کے سارے نام ہی بڑے خوبصورت ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں یہ واقعہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی، حدیبیہ مکہ مکرمہ کے بالکل قریب ہی ایک مقام ہے، جب صلح ہوئی تو اوپر یہ لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مشرکین کی طرف سے یہ شور پڑ گیا کہ الرحمن الرحیم نہ لکھو، ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، یہ لکھو بسم کا اللہم، رحمان نہ لکھو، رحیم بھی نہ لکھو، بلکہ یہ لکھو بسم کا اللہم، بس الرحمن الرحیم نہ۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور وہ انکار کرتے ہیں کفار رحمان کا، رحمان کو نہیں ہم مانتے۔ کون رحمان ہے؟ توبہ استغفر اللہ۔ اب حدیث پاک ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے پسند ہیں، ایک عبداللہ ہے اور دوسرا عبد الرحمن ہے۔ اس میں بھی لفظ رحمان آیا ہے، یہ تو اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2132۔ وہ رحمان کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ قل هو ربی، آپ فرما دیجئے وہ میرا پروردگار ہے، میرا رب ہے۔ میرا، کتنا یہ خوبصورت لفظ ہے، یہی رکوع میں پڑھتے ہیں اور یہی سجدے میں، ربی الاعلی ربی العظیم، میرا رب، میرا اپنا رب، میں اس کا اپنا بندہ، نہ میرا رب بیگانہ ہے نہ میں اس کا بندہ کوئی بیگانہ ہوں، میرا اپنا ہے اور میں اس کا اپنا ہوں۔ کیسا محبت بھرا یہ لفظ ہے، میرا اپنا پروردگار، لا الہ الا ہوا علیہ توکلت و الیہ متاب، نہیں کوئی معبود مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا
اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، متاب، لوٹنا۔ اب اس سے اگلی آیت کریمہ میں، آیت نمبر 31 میں اللہ کی کتاب قرآن کریم کی فضیلت کا تذکرہ اور کفار کا انکار۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر ان بلا شبہ، بے شک، قرآن کریم ایسا ہوتا، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، کہ اس کے ساتھ پہاڑوں کو چلایا جاتا، سُيِّرَت چلایا جاتا، چلا دیے جاتے، اس کے ساتھ پہاڑ، ادھر قرآن پڑھو تو پہاڑ چلنا شروع کر دے۔ او قطعت بہ الارض، یا اس سے زمین قطع کی جاتی، زمین شق ہو جائے، قرآن پڑھو تو زمین قطع ہو جائے، شق ہو جائے۔ او کلم بہ الموتی، یا کلام کرایا جائے اس کے ساتھ مردوں کو، الموتا مردے، جمع کا صیغہ ہے، اگر قرآن پاک پڑھیں تو مردے بولنا شروع کر دیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ چلنا شروع کر دیں، تو کیا خیال ہے یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ نہیں۔ عزیز بھائیوں، اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات ذہن نشین فرما لو کہ اس کے مخاطب کون لوگ ہیں۔ اس آیت کریمہ کے مخاطب مومنین اور مسلمین ہیں۔ بعض اوقات پریشان ہو جاتے مومن اور مسلم کہ جو کفار مطالبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی دکھا دے تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، ان کے مرضی کا معجزہ اور نشانی دکھا دو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے تم پریشان نہ ہوا کرو۔ اور بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے سارے کا سارا اختیار، الامر اختیار، یعنی یہ سارے کام اللہ پاک چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی ایمان کو قبول نہیں کرنا، اس لیے ان کے سوال اور مرضی کے مطابق معجزہ نہیں دکھایا جاتا۔ للہ الامر جمیعا، سارے اختیار اللہ کے لیے۔ افلم ییأس الذین آمنوا، کیا پس نہیں معلوم کیا، ییأس الذین نہیں جانا، نہیں علم ہوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ایمان والے مخاطب ہے اس آیت کریمہ سے۔ اللہ یشاء اللہ، یہ کہ اگر اللہ چاہتا، لہدی الناس جمیعا، تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، سارے انسانوں کا جو اختیار ہے وہ ختم کر کے سب کو ایسے بنا دیا جاتا جیسے فرشتے ہیں، تو یہ اللہ پاک کی حکمت کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو دستور ہے کہ انسان کو اختیار دیا جائے، وہ اپنی مرضی سے کفر کرتا ہے یا ایمان کو قبول کرتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تُصِيبُهُمْ، ان کو پہنچتی رہے گی، بِمَا صَنَعُوا، بسبب اس کے جو انہوں نے کیا، قَارِعَةٌ، آفت، مصیبت، کوئی نہ کوئی مصیبت ان پر آتی رہے گی۔ او تحل قریبا من دارہم، یا اترے گی قریب ان کے گھروں کے، تحلو، یہ حلہ یا حلو، ہا کے اوپر پیش ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اترنا، ایک ہوتا ہے حلہ یا ہلو، اور ہا کے نیچے زیر ہوتی ہے، اس کا معنی حلال ہونا، جائز ہونا، یہ ہا پر پیش ہے، تحلو، اتر آئے، قریبا من دارہم، قریب ہی ان کے گھروں سے، حتیٰ یأتی وعد اللہ، حتیٰ کہ آ جائے اللہ کا وعدہ، موت کا یا عذاب کا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں خلاف کرتا وعدے کی۔ اب
ایک تو وہ اللہ کی پکڑ ہے جو ہمارے اوپر اتر آئے، ہمارے شہر میں کوئی سیلاب، کوئی زلزلہ، یا ہمارے گھر میں یا ہمارے شہر میں تو نہیں، قریبا من دارہم، قریبی دوسرے شہر میں یا دوسرے صوبے میں اتر آئے سیلاب کا یا زلزلے کا سلسلہ، یہ سارے کا سارا کس لیے ہوتا ہے کہ باقی انسانوں کی آنکھیں کھل جائیں اور اپنی عاقبت کی طرف توجہ دیں۔ عزیز بھائیوں، یہ مثالیں تو کئی گزر چکی۔ تحلّ قریبا من دارہم، ہمارے شہر کے قریب دوسرے شہروں میں زلزلے بھی آئے، سیلاب بھی آئے، کیوں کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ او تحلّ قریبا من دارہم حتی یأتی وعد اللہ، یہ جو لفظ ہے قرآناً اللہ کی کتاب کے بارے میں، پہلی آسمانی کتابوں کو بھی قرآن کہا گیا ہے، پہلی آسمانی کتابیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے خففت علی داود القراء، حضرت داود علیہ السلام پر قرات کو بڑا ہلکا کیا گیا، پڑھنے میں بڑی آسانی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آسانی نصیب فرما دے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ بِدَابَّتِهِ فَتُسْرَجُ، آپ حکم دیتے گھوڑے کو زین پہنائی جائے، اس کو تیار کیا جائے سواری کے لیے۔ وَكَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَن تُسْرَجَ دَابَّتُهُ، آپ کی سواری گھوڑا تیار کیا جاتا، اتنی دیر میں آپ قرآن کی تلاوت کر لیتے، مقصد زبور کی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی وہ زبور ہے۔ اس حدیث پاک میں زبور کو قرآن کہا گیا۔ قرآن کا معنی کیا ہے؟ ایسی کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے، زیادہ پڑھا جائے۔ وَكَانَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ بہت بڑا مقام ہے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کھانا کھایا ہے، اپنے ہاتھوں سے۔ ایک وقت میں آپ مزدور بھی ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، کمانڈر اور مجاہد بھی ہیں، قاضی اور جج بھی اور حکمران بھی، سارے کام اللہ نے عطا فرما دیے۔ اور ساری زندگی طریقہ کیا تھا؟ ایک دن روزہ رکھا ہے، ایک دن چھوڑا ہے، ساری زندگی جناب داؤد علیہ السلام۔ تو آپ پر اللہ کی کتاب کو بڑا آسان کیا گیا۔ یہ حدیث پاک صحیح البخاری حدیث نمبر 3417۔ اسی طرح قرآن کریم کی فضیلت میں پیارے رسول علیہ السلام کا پیارا فرمان ہے، ہر نبی کو اللہ پاک نے معجزے دیے، ہر نبی کو۔ ما من الانبیاء نبی الا اؤتی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر، لوگ ایمان لاتے رہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا، اللہ پاک نے مجھے جو معجزہ دیا ہے وہ اللہ کی وحی، کتاب اللہ، کلام اللہ، ذکر اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں امید کرتا ہوں میرے پیروکار قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ کے دوسرے نبی دنیا سے گئے اور ان کا معجزہ بھی ختم۔ میرا جو معجزہ ہے قرآن کریم وہ تا قیامت ہے، دائمی ہے۔ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار تعداد میں وہ میرے ہوں گے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4981، صحیح مسلم حدیث نمبر 152۔
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.